کھڑے ہو جاؤ, چلو تم ہو جاؤ, چلو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے, آج کل یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں نوجوان میں سگریٹ نوشی یا دوسری نشہ کافی کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ حضور میرا سوال یہ ہے, آج کل یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں کافی نا نشہ و چیزوں کا نا رجحان بڑھ رہا ہے نا, تو جو اسٹوڈنٹس ایڈکشن لیتے ہیں. ایڈکشن, اچھا. آپ میں کیا تخبیر کرتے ہیں کہ ہم کیسے دور رہیں اور اس کی روک تھام میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ رجحان تو بڑھ رہا ہے, تو صرف آپ دیکھ کے متاثر ہو جائیں کسی کو, ایسے دوست نہ بناؤ جو غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تمہیں پتہ ہے کہ ایک دوست تمہارا غلط ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک سکھ آیا تھا, اس نے پوچھا تھا جی میرے دماغ میں دہریت بڑھ رہی ہے بہت زیادہ, ایتھیزم کے خیالات زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے نا, کہ جو سیٹ فیلو ہے, اس کے دماغ کے خیالات ہیں, تو اپنی سیٹ بدل لو. اور کچھ عرصے کے بعد آیا, 6 مہینے بعد کہتا ہے سیٹ بدلی تھی, میں ٹھیک ہو رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو غیر محسوس طریقے پہ آدمی کو خیال نہیں ہوتا, وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے دوسروں سے. اس لیے اپنے دوست جو بناؤ, اس لیے آنسر نے فرمایا کہ تمہارے دوست اچھے ہونے چاہیے. لغو مجلسوں میں بیٹھو, قرآن کریم نے فرمایا جہاں لغو باتیں سن رہے ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, یا لغو حرکتیں دیکھو تو اٹھ کے چلے جاؤ. اگر تم بیٹھو گے نشئی لوگوں میں, شراب پینے والے لوگوں میں, اور دوست تمہارے ایسے ہوں گے, تو ظاہر ہے تم لوگوں کو بھی اثر انداز ہوگا. اس لیے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ بناؤ. ہاں اگر کوئی تمہارا بچپن میں کوئی دوست تھا اور وہ اس قسم کے ایڈکشن میں ہے اور وہ ابھی بھی دوستی چلنا چاہتا ہے, دوستی کرو, لیکن اس کو سمجھاؤ کہ یہ باتیں غلط ہیں, لیکن اس کو سمجھانے کی حد تک رکھو. یہ نہ ہو کہ اس کے وقت گزار کے اسی کے نشے میں چلے. اور بہت ساری برائیاں جو ہیں انسان میں, اس کی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ماحول اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ایڈکشن اگر یونیورسٹی وغیرہ میں ہے تو ان ایسے لوگوں سے بچو. بلکہ قرآن کریم میں جب عورتوں کو پردے کا حکم ہے, تو وہاں یہاں تک لکھا ہوا ہے جو بری عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ کرو, بچو, اس لیے تاکہ تمہیں اثر نہ ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسرے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, دعا مانگو, 5 نمازیں پڑھا کرو, اس میں اہدنا الصراط المستقیم پہ زیادہ زور دیا کرو, اللہ سے بار بار مانگو, تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بچا کے بھی رکھتا ہے. کوشش اور دعا, یہ دونوں چیزیں اس ماحول میں رہتے ہوئے, ہم نے اس ماحول میں وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. اول تو ہر احمدی کو ویسے بھی, لیکن وقف کے بعد ہم نے یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے دنیا کو, ہیں کہ ریفارمیشن کس طرح ہوگی. اگر انہی کے رنگ میں چلے گئے تو ہم تو وہی بن جائیں گے نا. اس لیے اسی طرح ہوگی کہ ہم اپنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھائیں, اور اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں, اور ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں, اور جو انتہا پہ جا چکے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ٹھیک.